الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ موضوع اور خطبہ جمعہ جو ہے، جو اہم ترین موضوع جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے اسلام کا نظام عفت و عصمت۔ سامعین، سب سے پہلے یہ بات سن لیجئے، یہ بات واضح ہے کہ عفت، پاک دامنی، شرم و حیا، حجاب، رشتوں کا احترام، یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر ودیت فرما دیا ہے۔ یہ بات طے ہے، اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے، ہر انسان اپنی تخلیق کے ساتھ، اپنی پیدائش کے ساتھ، اس کے اندر، اس کی نگاہ میں، اس کے دل میں اللہ نے شرم و حیا کی دولت ضرور رکھی، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے، مسلک سے، مشرب سے ہو، کیونکہ یہ انسانی ضرورت ہے، انسانی تقاضا ہے، انسانی فطرت ہے کہ شرم و حیا انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کے معاشرے میں رہتے ہوئے رشتوں کا تقدس اگر نہیں ہے تو وہ معاشرہ نہیں ہے، وہ انسانی معاشرہ نہیں ہے۔ جانوروں کے ہاں رشتوں کے تقدس نہیں ہوتے، جانوروں کے ہاں شرم و حیا نہیں ہوتا، لیکن انسان جہاں پر اشرف المخلوقات کا لفظ جس کے لیے اللہ نے بولا ہے، اس کے لیے اللہ نے بائی برتھ شرم و حیا اس کے رگوں میں پیدا فرما دیا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں قبیلہ، فلاں کلچر، فلاں ثقافت، فلاں سوچ، فلاں نظریہ، ان کے ہاں شرم و حیا والی بات نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا سب سے پرانا مذہب یہودیت ہے، اس کے بعد عیسائیت ہے، اس کے بعد اسلام ہے۔ یہ تین بڑے ادیان ہیں اس وقت پوری دنیا میں۔ ان تینوں ادیان کا اگر آپ مطالعہ کیجئے اور ان کی کتابوں کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دین کے اندر سب سے اہم ترین چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ عفت ہے، وہ پاک دامنی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو میں آسان کر دوں، عیسائیوں کے ہاں اب بھی اس وقت، کیونکہ یہاں پاکستان میں عیسائیت زیادہ ہے، یہودیت یہاں نہیں ہے بھی تو بڑی وہ خاموشی کے ساتھ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ عیسائیت جو ہے ظاہر ہے ان کے چرچ یہاں بہت تعداد میں، ہمارے وہ پاکستانی شہری ہیں، ان کے ہاں ایک سسٹر ہوتی ہے چرچ کے اندر، کبھی ان کا اگر آپ اس کا تقدس اور پردہ دیکھیں، ایک عیسائی پروفیسر صاحب سے میں نے سوالہ سے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی وہ شادی نہیں کرتی، وہ شادی نہیں کر سکتی جو اپنے آپ کو چرچ کے لیے بطور سسٹر کے، بہن کے وقف کر دیتی ہیں، ان کے لیے ہمارا یہ دین کا، مذہب کا اصول ہے کہ اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے ان سے شادی نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ہاں بڑی قابل احترام اور معزز ہیں۔ کہتے ہیں ان کا پردہ، ان کا حجاب،
یہ ہمارے قریب چرچ ہے، آپ نے بھی کبھی ان کی ان سسٹرز کو آتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ظاہر ہے عیسائی عورت بھی ہو تو اس کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اسلام نے اس کے تقدس کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ ہم ہر عورت کا احترام کرتے ہیں، ہم ہر عورت سے کی طرف ہر بری اٹھنے والی نظر کو ہم انتہائی شیطانی چربہ اور شیطانی جاسوس اور وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا حسن تھا اور یہ اسلام کا کمال تھا کہ اسلام کے بانی اور جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال تھا کہ جب جنگ و جدل کے دوران غیروں اور کافروں اور مشرکوں کی عورتیں آئیں تو تیرے اور میرے محمد عربی نے اپنی کالی کملی اتار کے ان کے سروں میں پہنائی ہے کہ نہیں پہنائی؟ ان کے پردے کر دیے، ان کے سروں پہ اپنی کالی کملی اڑا دی، اتنا بڑا شرف اور اعزاز دیا۔ اور ان عورتوں نے جب دیکھا نا کہ جن سے ہم لڑنے آئے ہیں، آج ان کا شرم و حیا کا عالم یہ ہے کہ ہمارے سر پہ اگر دوپٹہ نہیں تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی اتار کے ہمارے سروں پہ پردے کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا اپنے خامنوں سے تم ہم سے راضی ہو نہ ناراض ہو جاؤ، تم ہمیں رکھو نہ رکھو، آج کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ پردہ، یہ حیا گویا ہر دور میں، ہر معاشرے میں، ہر تہذیب میں، ہر ثقافت میں اس کی اپنی پہچان رہی۔ اور میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ جو عورت یا جو مرد، پردہ صرف عورت کا نہیں ہے، ہمارے یہاں سارا زور عورت پہ دیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے۔ نہیں، قرآن نے دونوں کو پابند کیا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ مرد کے بارے میں یہی حکم ہے تغضوا من ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اور ان کے بارے میں فرمایا یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو عورتیں نیچا رکھیں۔ فرمایا مرد کی نگاہ پہ بھی پابندی ہے، عورت کی نگاہ پہ بھی پابندی، مرد کی نگاہ پہ بھی اللہ نے بین لگا دیا۔ فرمایا خبردار اگر تمہاری نگاہ کسی غیر محرم کی طرف بری نظر سے پڑی، قیامت والے دن یہی نگاہ تمہارے خلاف بطور گواہ ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو جائے گی۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں فرمایا تمہیں نگاہوں پر پابندی ہے، تم کسی غیر محرم مرد کو شہوت کی نظر سے، بری نظر سے تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو۔ عورت سے فرمایا تیرا پورا جسم ہی پردے میں ہے، اور پورے جسم کا پردہ تیرے اوپر فرض ہے۔ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر بری نظر سے محفوظ فرما دے۔ اب پردہ بنیادی طور پر، ابھی یہ جب کرونا کی وبا آئی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ یورپ کنٹریز کے اندر جب ماسک کی قلت بڑھ گئی تو سب سے زیادہ پردے کے خلاف جو شخص بولتا تھا انٹرنیشنل لیول پہ، وہ سابق صدر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھا امریکہ کا، جو بائیڈن سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھا یہاں امریکہ کا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جن خواتین کے پاس ماسک نہیں ہے وہ مسلم خواتین کی نقل کرتے ہوئے اپنے چہروں اور منہوں پر نقاب پہنے، اور اس نے فطرت کو تسلیم کیا کہ فطرت جو پردہ عورت کا کہتی ہے وہ درست کہتی ہے۔ میاں اگر دنیا کی بیماری لگ جائے تو عورتیں اپنے چہروں پہ پردے کر لیں، اور جب عقیدے کو بیماری لگے اور عورتوں کو پردہ بوجھ معلوم ہو تو پھر سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو عورتیں کہتی تھی کہ جناب ہم چہرے پہ پردہ کریں تو ہمارا جناب سانس بند ہو جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، اب کیا ہوا؟ اب دم نہیں گھٹتا، اب ماسک چڑھائے، بہت اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ چلیں بیماری کا بہانہ ہی صحیح، شکر ہے ان کے چہرے تو ڈھانپے گئے، شکر ہے اللہ کا کہ ان کے چہرے تو ڈھانپے گئے، گھر سے برسوں کے یرانے گئے مگر کچھ لوگ تو پہچانے گئے، چلیں شکر ہے۔ ویسے تو پردہ نہیں آیا تھا، ایمان والے کہتے رہے، قرآن کہتا رہا پردہ کرنے کا، تو پردہ نہ ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا تو فوراً چہرے پر پورا ماسک چڑھا لیا۔ ارے جیسے جسم کو بچانے کے لیے میاں چہرے کو ڈھانپنا تو ہم نے ضروری قرار دے دیا کہ کہیں بیماری اور وائرس ہم پہ حملہ نہ کر لے، تو قرآن بھی تو یہی فرماتا ہے کہیں تمہیں لوگوں کی بری نظروں کی بیماری نہ پڑ جائے، اپنے چہروں کو پردے کے ساتھ ڈھانپ لیا کرو۔ اب جو موضوع میں نے
تلاوت کی نا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بہت بڑا آفاقی پیغام ہے۔ آیت بڑی چھوٹی سی ہے، تھوڑے سے الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑا پیغام دے دیا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں خبردار شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو۔ اب بتائیے پردہ رحمان کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے پردگی شیطان کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ پردہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ پردہ نہ کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے کہ نہیں؟ پردہ نہ کرنے سے اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پردہ کرنے سے مدنی سرکار ہم سے راضی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، یقین جانیے جب یہ روایت میں نے پڑھی تو میں نے حیران ہوا کہ واہ شہزادی بطول، واہ بنت رسول، واہ سیدہ، واہ طیبہ، واہ طاہرہ، واہ عالمہ، واہ فاضلہ، واہ محدثہ، واہ سیدہ کائنات، واہ سیدہ نساء اہل الجنہ، تیری عظمت کو سلام۔ جب وصال ہونے لگا، وصال کے بعد تو احکام شریعہ اتر جاتے ہیں نا، سرکار کی شہزادی کیا فرماتی ہیں؟ حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی آؤ میرے قریب آؤ۔ حضرت علی آئے، فرمایا علی میں دنیا سے جانے لگی ہوں، میری تجھ سے ایک گزارش ہے، دو باتیں میں تجھ سے کہنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا بتا، تو شہزادی رسول ہے، میری بیوی تو ہے، لیکن مجھے یہ بھی احترام ہے کہ جس کا کلمہ علی پڑھتا ہے تو اس کی شہزادی بھی ہے، تو اس کی شہزادی بھی ہے۔ بتا کالی میری دو وصیتیں ہیں، اگر میری دو گزارشات ہیں، میرے سر کے تاج اگر تو آج پوری کرے گا تو کل ابا جان کے ہاں میں تیری سفارش کر دوں گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر ایک، کالی اگر کبھی انجانے میں نے تجھے ناراض کیا ہو یا میں نے کوئی ایسا جملہ بولا ہو جس سے تو ناراض ہوا ہو یا تیرا دل ٹوٹا ہو، آج اللہ کی رضا کے لیے شہزادی رسول کو معاف کر۔ اللہ اکبر، اندازہ کریے کس کی شہزادی ہے جی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خامد ناراض ہونا جی یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ خامد ناراض ہو جائے اور وہ ناراضگی جو اس کی حق ہے ناراضگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ اور ادھر دیکھیے شہزادی رسول، جس کو حضور نے اپنی زندگی میں کیا فرمایا تھا؟ الفاطمہ تو سیداتو نساء اہل الجنہ، میری فاطمہ شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کو دنیا میں سرکار بشارت دے کے گئے ہیں، لیکن آخر میں کیا سبق دے کے جا رہی ہیں امت کی بیٹیوں کو، بیویوں کو سبق کیا دیا؟ اور ہمیں پتہ ہے جس سیدہ نے ساری زندگی علی کی زندگی گزارنے کے لیے اور علی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے کمال خدمت کر دی، جو خود گھر میں پردے میں رہ کے بھی سوت کاٹ کے علی کے شہزادوں کے لیے روٹی اور پانی کا بندوبست کر دی، وہ شہزادی رسول۔ کیا اس نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے رب نے اور میرے رسول نے اس کو ہر ایک قسم سے محفوظ رکھا۔ لَيُطَهِّرَكُمْ والی آیت انہی کے بارے میں تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ان کی پاکیزگی کی گواہی قرآن میں عطا فرما دی تھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا علی میری گزارش ہے، نمبر ایک، اگر مجھ سے کبھی تیرے حضور کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے مجھے معاف کر دے۔ کہا اے فاطمہ تو نے ساری زندگی کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، اگر میں نے کبھی ایسا کیا ہو کہ تیرا دل ٹوٹا ہو، آج اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے علی کو معاف کر دے۔ ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں۔ اور دوسری کیا بات فرمائی؟ فرمایا علی میں رسول کی شہزادی ہوں، میں محمد عربی کی شہزادی ہوں، میں نے اپنے ابا سے یہ سنا تھا اور میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے پردہ بڑا عزیز ہے، اور میرے ابا نے فرمایا تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے فاطمہ تیرے پردہ رب کو بڑا پسند ہے، اور تیرے پردے کو رب نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ قیامت والے دن بھی
تیرے پردے کا رب خیال رکھے گا۔ اور فرمایا مجھے ابا جان نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب حشر کے روز میری سواری لائی جائے گی تو آواز آئے گی یا اہل العشر تغضوا من ابصارکم لفاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد حتی تبرد۔ فرمایا سرکار نے کہ جب فاطمہ تیری سواری گزرے گی تو اہل محشر آواز دیں گے، صدا آئے گی اے حشر والو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، چاہے رسول ہے، چاہے نبی ہے، چاہے موسیٰ ہے، چاہے عیسیٰ ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہے، چاہے ذبیح اللہ ہے، تغضوا من ابصارکم اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو حتی تبرد فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر جائے۔ قیامت والے دن بھی سیدہ تیرے پردے کا خیال رب نے بھی رکھنا ہے۔ کہا علی دوسری میری گزارش یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ میں نے قریش کی 2-3 عورتوں کو بلایا ہے، وہ ایک بڑا کام کرتی تھی، جب دلہن جاتی تھی نا تو دلہن کو پرانے زمانے میں شاید آپ بھی کوئی جو بزرگ ہمارے جانتے ہوں، جب بچیوں اور بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے تو ڈولی ہوتی تھی، ایک ڈولی میں رخصت کرتے تھے اور اس کے چاروں سائڈ پہ جو ہے اونچے اونچے ایک بانس یا کوئی کانے سرکنڈے ٹائپ وہ باندھ کے نا اس کے اوپر ایک کتنا پردہ ہوتا تھا۔ آج تو پردے اور حیا اٹھ گئے، آج تو جناب حال یہ ہے کہ اپنی سجا سنوار کے دلہن نویلی دلہن اور بیٹی کسی کی بھی بیٹی ہے وہ ہماری بیٹی ہے، اس کو سجا سنوار کے کیمرے کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں غیرت کدھر مر گئی ہماری۔ اور پھر کیا کہتے ہیں اور یہ ایک موقع ہے شادی کا، اور اسی موقع پہ تو پتہ لگنا تھا کہ تجھے محمد عربی سے محبت ہے کہ شیطان سے محبت ہے۔ پھر کہتے ہیں جی مولویوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مولویوں کو کچھ نہیں ہوا، اپنے ایمانوں کی فکر کرو۔ ڈولی رخصت ہوتی تھی، کیا وہ بیٹیاں ان کی شادیاں نہیں ہوتی تھی؟ یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ایسا ہی نہیں ہوتا تھا جی، میں نے خود دیکھا ہے۔ اور ڈولی اٹھاتے ہوئے پتہ کیا حکم ہوتا تھا کہ صرف باپ اٹھائے گا، بھائی اٹھائے گا، ماموں اٹھائے گا، چاچو اٹھائے گا، اس کے علاوہ ڈولی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور ڈولی چلتی تھی پردے میں اور خاتون ہوتی تھی پردے میں، ایک اس کا اپنا پردہ پھر ایک بڑی چادر اس کے اوپر ڈالی جاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا علی جیسے ہمارے قریش والے وہ شادی کے وقت ڈولی میں عورت کو بڑے پردہ لے کے جاتے ہیں، میری تو اس سے گزارش ہے جب میں دنیا سے رخصت ہوں، ایک تو میرا جنازہ رات کو اٹھے اور دوسرا میری چارپائی کے چاروں سائڈوں پہ اونچی اونچی جو وہ لکڑیاں ہیں وہ لگا دینا اور لکڑیوں کے اوپر پورا کپڑا ڈال دینا تاکہ کفن کو بھی کوئی شخص غیر محرم نہ دیکھ سکے، پتہ چلے کہ محمد عربی کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ تھا شرم و حیا، اور جب شرم و حیا ہو تو پھر بیٹے بھی تو حسن حسین ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آج کہتے ہیں جی ہمارے بچے بڑے بے ادب ہیں، بچوں میں حیا نہیں ہے، اور بچے کو حیا کدھر سے آئے؟ اور حیا کا جنازہ تو جس رات رخصتی تھی اسی روز نکال دیا۔ کیمرے والا کیا رشتہ دار ہے آپ کا محرم ہے؟ لفنڈر بد نظر کیا جناب آپ کا محرم راز ہے؟ آپ کا محرم رشتے والا ہے؟ قطر نہیں، قطر نہیں۔ یقین جانیے میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں تو میری نگاہیں اس بیٹی کی طرف نہیں اٹھتی، حالانکہ میں امام ہوں۔ کہتا ہے بیٹا اپنے سر پہ دوپٹہ لو، نکاح سے پہلے میں کہتا ہوں بیٹا اپنے سر پہ بڑی چادر لو، یہ میرا اصول ہے، بیٹا اپنے سر پہ پہلے پوری چادر کرو اور آگے گھونگھٹ نکالو، اور پھر میں نکاح پڑھاتا ہوں۔ اور نکاح جو اہم فریضہ ہے وہ تو پردے میں ہو، اور جب پردے میں رہنا تھا اور ساری بارات آ جاتی ہے اور دلہن کو سامنے بٹھا کے اور کیمرے چلا کے اور غیروں کے سامنے تم اس کی تصویریں بنواتے ہو اور پھر ایکشن بنواتے ہو اور پھر پڑھتے ہو محمد عربی کے عاشق ہے اور کس عشق کی بات کرتا ہے، تو نے تو اپنی حیا اور شرم کا جنازہ نکال دیا۔ نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قریانی باشی چھوڑو چادر اوڑو، چادر اوڑو، چادر اوڑو، چادر پاک نبی سے ناتا جوڑو، چادر اوڑو، چادر اوڑو۔ خدا را کچھ حقائق کو سمجھیے، کچھ شرم و حیا پیدا کیجیے اپنے معاشرے کے اندر۔ آج ہماری بیٹیوں کو سرے بازار اڑیاں کر کے چلایا جاتا ہے، آپ کو اندازہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ اور جس کا بے پردہ یہ عالم ہو پہلے دن سے، تو بتاؤ اس سے کیا غوث پیدا ہوگا؟ نہیں، اس سے کیا نیک پیدا ہوگا؟ اس سے پھر کیسے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے؟ اس میں سے محمد بن قاسم پیدا ہو جائیں گے؟ جب ماں نے اس انداز کا لباس پہنا ہے تو جو پیدا ہونے والی بیٹی ہوگی اس نے کس کو دیکھنا ہے؟ یا ماں کو یا باپ کو؟ بیٹی نے تو ماں کو ہی دیکھنا ہے نا کہ میری ماں کیسا پہنتی ہے۔ جب ماں ایسے شاپ قسم کے ہاف بازو کے لباس پہنے گی تو بیٹی تو اس سے بھی پیچھے چلی جائے گی۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، اور اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو سیدہ کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو بچپن سے پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ جب بڑی ہو جائیں تو انہیں پردہ کرنا مشکل نہ لگے بلکہ ان کی عادت بن جائے۔ بچپن سے اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنا سکھاؤ۔ خدا کی قسم ایک بیٹی نکلتی، آپ بتائیں، آپ کو نہیں پتا، جب ایک بازار سے بیٹی نکلتی ہے سارا بازار اس کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ بتائیں آپ، اور کیوں ہم لوگ اپنی جناب آنکھیں بند کر کے، آنکھیں میچ کے اور جانتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اتنی شرم آتی ہے بعض دفعہ، میں کوئی آسمانوں میں رہتا ہوں؟ میں اس معاشرے کا حصہ نہیں ہوں؟ میں انہی گلیوں اور بازاروں میں سے میں سفر نہیں کرتا یہاں سے؟ ہم نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے؟ ایک بیٹی نکلتی ہے تو بے حیا نظریں اس کو تاکنا شروع کرتی، گھٹیا نظریں اس کے پیچھے ہوتی۔ کیوں اپنی بیٹیوں کو دعوت نظارہ کا مقصد بنا کے ان کو بازاروں میں چلاتے؟ کیا باپ کو پتہ نہیں اس چیز کا؟ ماں کو نہیں پتہ اس چیز کا کہ یہ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ خدا را اپنی بیٹیوں کو پردہ بنا کے گھر سے نکالو تاکہ وہ محفوظ رہیں، اور ان میں سے جو کل اولاد ہو تو وہ نیک پیدا ہو۔ نپولین نے کہا تھا، مستشرق تھا، نان مسلم تھا، کیا خوبصورت اس نے بات کی، نان مسلم ہے، کرسچن ہے، کسی نے کہا قوم بگڑتی چلی جا رہی ہے، نپولین تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اور بڑا ریسرچ اسکالر ہے، ہمیں یہ بتا کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اچھا کیسے کریں، ہماری نسل اچھی ہو جائے۔ اس نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ جس قوم کی ماں اچھی نہیں ہے اس کی قوم کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اب کیا جناب، ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے، ثقافت، کلچر۔ اب یہ 14 فروری آ رہا ہے، اتوار کو بے حیائی کا بازار گرم ہوگا، اور کبھی سوچا یہ ہے کیا؟ آج بھی میں نے پہلے بات کی نا، عیسائیوں میں جو راہب ہوتا ہے اور راہبہ، یہ نکاح نہیں کر سکتے، یہ نکاح نہیں کر سکتے تھے، یہ شادی نہیں کر سکتے۔ تو ایک ویلنٹائن نام کا ایک راہب تھا، اس کا معاشقہ ہو گیا وہاں ایک راہبہ سے، تو اس نے کہا جی ہمارے ہاں تو یہ حرام ہے، ہم نہ نکاح کر سکتے ہیں نہ آپس میں جسمانی فزیکل ریلیشن قائم کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی رات مجھے خواب آیا ہے، اور جھوٹا خواب دے دیا، مجھے مسیح علیہ السلام نے کہا ہے کہ 14 فروری کو اگر یہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، استغفر اللہ۔ انہوں نے فزیکل ریلیشن قائم کیے، لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے دونوں کو قتل کر دیا اپنے چرچ کے اندر کہ انہوں نے یہ بے حیائی کا کام کیا ہے۔ تو وہاں پہ جو بے حیا لوگ تھے انہوں نے اس کا نام رکھ دیا یوم محبت، ڈے آف لو، اس کا نام رکھ دیا۔ ویلنٹائن ڈے اس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جس دن یہ محبت کے نام پہ جناب قتل ہوا، لوگوں نے کہا یہ عشق میں قتل ہوا ہے، اس کا تو بڑا نام ہے، اس لیے ہم اس کے نام پہ جب بھی یہ دن آئے گا ہم اس کے نام کا دن منائیں گے۔ وہ غیروں کا دن تھا، مسلمانوں تم نے لے لیا۔
اور جس قرآن میں عورت کے پاؤں کا پردہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، گھر جا کے قرآن میں دیکھنا، الفاظ نہ ملے تو مجھے آ کے پکڑ لینا۔ قرآن فرماتا ہے اے مومن عورتوں، جب تم نے پازیب پہن رکھی ہوں یا تم نے جوتا کوئی ایسا پہن رکھا ہو کہ اس کے چلنے سے آواز آئے تو فرمایا زور سے پاؤں نہ مارنا، کہیں تمہارے پاؤں کی آواز غیر محرم کے کان میں نہ پڑ جائے۔ اور جہاں جوتوں کا پردہ ہو وہاں تم نے بے حیائی کی سب کھول دی۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کو اچھے لگے یا مجھے برے لگے، میرے رب کو اچھی لگ رہی ہے، میرے رسول کو اچھی لگ رہی ہے، بس ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ 14 فروری کو کیا ہوتا ہے جناب؟ آج جا کر اپنے بچوں کو روکے، اپنی بیٹیوں کو روکے، اوباش لڑکے، بے حیا لڑکے، ایسی لڑکیاں بھی اس میں شامل ہیں جا کے جناب پھول پیش کرتی ہیں۔ غیر محرم لڑکا غیر محرم عورت کو، لڑکی کو پھول پیش کرتا ہے۔ بھائی محبت کرنی ہے اپنی بیوی سے کر، محبت کرنی ہے اپنی بیٹی سے کر، محبت کرنی ہے اپنی بہن سے کر، تیرا میرا رب بھی راضی ہوگا، تیرا رسول بھی میرے پہ راضی ہو جائے گا۔ ان سے محبت کر جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں منع کیا ہے اس کی طرف پھول لے کے چل پڑتے، لیٹر بھیجتے ہو۔ خدا را جائیے اپنے گھروں میں، آج خطبے کے بعد اپنے نوجوان بیٹوں کو اور بیٹیوں کو سختی سے منع کرو، اور اس کے خلاف ہم کیا کریں گے؟ ہم اس دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے نہیں بلکہ یوم حیا منائیں گے، ہم یوم پردہ منائیں گے، ہم یوم حجاب منائیں گے، ہم پردے کا اہتمام کریں گے، ہم احترام کا اہتمام کریں گے، اور اپنی بیٹیوں کو اس دن کہیں گے بیٹا اگر پہلے تو نے عبایا نہیں بھی پہنا تو آج 14 فروری ہے، آج عبایا پہن کے پردہ کر کے تو نے اپنے کام پہ جانا ہے، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے ویلنٹائن ڈے منانے والے اور ہیں، یہ محمد عربی کے غلام حیات سے منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، باشی اریانی چھوڑو چادر اوڑو، چادر اوڑو، چادر اوڑو، چادر پاک نبی سے ناتا جوڑو، چادر اوڑو، چادر اوڑو۔ اپنی بیٹیوں پر چادریں دو، اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنا سکھاؤ، اپنے بیٹوں کو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنا سکھاؤ، ان کے اندر احترام پیدا کرنا سکھاؤ۔ اور آخر میں یہ بات عرض کروں کہ جس معاشرے سے پردہ اٹھ جائے، حیا اٹھ جائے، اس معاشرے سے برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جائیں۔ وہ معاشرہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی، سرکار نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے پھر جو جی چاہے تو کرتا پھر۔ اللہ میری اس قوم کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اللہ حیا کرنا نصیب فرمائے اور پردہ کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔